علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 الدرس اليوم 15واں لیسن ہم لوگ شروع کریں گے آج، وهو عن تحیۃ المسجد و احکامها، تحیۃ المسجد اور اس کے احکام۔ شیخ عبدالعزیز التریبی کی کتاب ہے۔ وهو قال، اور وہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ وَجَدَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ أَقَامَ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلْ مَعَهُ، اور اگر وہ پائے مؤذن کو کہ وہ اقامت صلاۃ کہہ چکا ہے، اقامت کہہ چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ نماز میں داخل ہو جائے گا۔ الا فیصلی تحیۃ المسجد، ہاں اگر، اور یہ سوال ہمارے دماغ میں اکثر آتا تھا لیکن یہ کلیئر ہو گیا کہ اب کیا ہم بعد میں پڑھیں گے، کیا ہماری تو تحیۃ المسجد رہے گی؟ نہیں، لیس علیک ان ترجع و تعید، آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ اس کو بعد میں لوٹاؤ گا۔ الا فیصلی، ہاں اگر اقامت ابھی نہ ہوئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے تحیۃ المسجد۔ وہی سنہ حکی الاجماع علیہا، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر اجماع حکایت کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں حکا یحکی، یہاں پہ شیخ عبدالعزیز التریفی استعمال کر رہے ہیں، یہی دبئی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں بولنے کے لیے۔ وہ لوگ تکلم یا اقول استعمال نہیں، وہ کہتے ہیں حکیت لہو، میں نے اس سے کہا، انا بحکی، میں کہہ رہا ہوں، ہوا بیحکی، وہ کہہ رہا ہے، انت بتحکی، تم کہہ رہے ہو، تو اس طرح چلتا ہے۔ پھر کہ وحکا القاضی ایاض داود و اصحابی و وجوبها، اور القاضی ایاض المالکی نے جو ہے داود، یعنی داود الظاہری جو تھے، یہ امام ابو داود نہیں ہے صاحب سنن، داود الظاہری اور ان کے جو اصحاب ہیں ان سے اس کا وجوب نقل کیا، کیونکہ ظاہری تو ظاہری مذہب میں تو وہ پھر کٹر پنتھی ہے نا، اور اس پر اجماع وہ ہم اوپر نقل کرائے ہوئے، یہ سننا ہو کیا الاجماع علیہا۔ والائمہ الاربعہ ذهبوا الی الاستحباب، لیکن جو 4 ائمہ ہیں یعنی امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی و احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ اس کے استحباب کی طرف گئیں۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسان فِي الْمَسْجِدِ أَكْثَرَ مِن مَرَّةٍ فِي وَقْتٍ مُتَقَارِبٍ فَإِنَّهُ يَكْفِيهُ أَن يُؤَدِّيَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ہاں اگر انسان بار بار مسجد میں آئی جائے، یعنی وہ کسی وجہ سے نکل گیا ہو پھر آ گیا ہو تو، اور وقت بھی قریب ہو نماز کا، تو پھر اسے چاہیے کہ اس کو ایک دفعہ یہ نماز ادا کر لینا کافی ہے۔ وذهب بعض الفقهاء من الحنفیہ الی انها تؤدی فی اليوم مرہ، اور کچھ حنفی علماء اس طرف بھی گئے کہ وہ پورے دن میں ایک دفعہ اس کے اوپر ہے، یعنی کہ سوال پیدا ہوتے ہیں نا کہ بندہ کیا ہر نماز کے لیے جب آئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مسجد سے واسطہ ہوتا ہے بار بار اندر باہر جانا، کھانا پینا، وہ کھانا لینے کے لیے باہر نکلا، آیا ظہر کی نماز پڑھ چکا، کیا وہ پھر پڑھے مسجد میں آتے ہوئے، کیونکہ تحیۃ المسجد مسجد کے ساتھ داخل ہونے سے مربوط ہے، وہ مش مربوط بالصلاۃ، یہ نماز سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جب بھی مسجد میں آؤ، اذا دخل احدکم فی المسجد، ابھی ہم حدیث بھی آگے پڑھیں گے، تو یہ چیز جو ہے نا دیکھنا چاہیے۔ بہرکیف وذهب بعض الفقهاء من الحنفیہ، یہ تو بات ہو گئی، ویکفی ان یقول سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر وہذا یفتقر الی دلیل، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یہی کافی ہے، ایک دفعہ ادا کرنے کے بعد اب وہ بار بار پورے دن میں جتنی بار داخل ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر کے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ ولا یقطع مشروعیہ ادا هذه الصلاۃ الجلوس، وہ کہتے ہیں ولا یقطع مشروعیت ادائی هذه الصلاۃ الجلوس، اور کہتے ہیں کہ بیٹھنے سے اس کی مشروعیت ختم نہیں ہو جاتی، کہ اگر آپ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو اب آپ نے نہیں پڑھنی ہے نماز، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر سلیکن الغطفانی ان یرکع رکعتین بعد جلوسی، کیونکہ جب وہ بندہ جو تھا نا سلیکن الغطفانی جو جمعے کے دن آیا تھا اور وہ بیٹھ گیا تھا، تب بھی رسول اللہ نے اس کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں الفاظ آئیں کہ وہ نہ بیٹھے، تو کچھ کٹر اہل حدیث جو ہیں کھڑے رہتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا، یہ سب سنتوں کا مذاق بنانے والی بات ہے، اور ایک حدیث کو پکڑ کے باقی سب پسے پوش ڈال دینا ہے۔ تو وہ جو ہے نا صحابی وہ تو بیٹھ گئے تھے، تو اب دیکھو کتنی ساری چیزیں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ شیخ عبدالعزیز التریفی اللہ یبارک، اخرج من سجن، اللہ اخرج منہ من السجن، اچھا اخرجہ من السجن، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر سلیکہ، تو رسول اللہ نے اس کو جلوس کے پشچات بھی کہا کہ بھئی کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھو۔ ترجمہ علی ابن حبان فی صحیح، اور اسی کا ترجمہ یعنی باب قائم کیا ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں، ان تحیۃ المسجد لا تفوت بالجلوس، کہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ جلوس کے ساتھ فات نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی۔ وقول بعض العلماء، اور بعض علماء کے قول کالمحب الطبری ان وقتهما قبل الجلوس وقت فضیلہ وبعد وقت جواز، اور کچھ لوگ جو ہیں جن میں محبت تبری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا وقت جو ہے نا اصل افضل وہ ہے قبل الجلوس، بیٹھنے سے پہلے، ہاں اگر بیٹھ گیا اب اگر پڑھے گا تو بس اس کا جواز ہے۔ او ان وقتها قبل ادائی وبعدہ قضاء، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا وقت جو ہے نا
اس سے پہلے جلوس اور جلوس کے بعد اگر وہ پڑھے گا تو یہ قضا پڑے گا. او ان مشروعیت ما بعد الجلوس اذا لم يطل الفصل فهذا قول فی نظر. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یا پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کی جو مشروعیت ہے جلوس کے بعد اذا لم يطل الفصل، یعنی کہ اس کی مشروعیت جو ہے وہ اگر بندہ بیٹھ جائے اور اس کو بہت زیادہ دیر نہ ہو تب تک کیا کہتے ہیں اس کی مشروعیت رہتی ہے. فَهَذَا قَوْلٌ فِي نَظَرٍ. تو کہتے ہیں اس جو اقوال ہے نا یہ قول ہے اس میں نظر ہے. وَلَا حَرَجٌ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَجْلِسَ لِحَاجَةٍ. اب وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر حرج نہیں ہے اگر وہ کسی وجہ سے حاجت کے تحت بیٹھ جائے. كَأَنَّ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا، جیسے اسے کچھ کھانا ہو، او یشرب مان یا پانی پینا، او یتحدث یسیرا یا تھوڑی سی بات کرنی ہو، او یستریح من التعب یا وہ تھوڑا سا تھکن کی وجہ سے استراحت دینا چاہتا ہو، نحو ذلک ثم یصلی، اس کے بعد وہ نماز پڑھے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًا، لیکن ہاں اگر وہ مجبور نہیں ہے کسی ایسی چیز کی طرف. یہ جو اوپر لائن تھی نا، او ان مشروعیتہما بعد الجلوس اذا لم يطل الفصل، یعنی کہ وہ ایک یہ بھی قول ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے، یہ مشروع ہے اگر بندہ بیٹھنے کے بعد زیادہ دیر نہ بیٹھا ہے تو یہ مشروع ہوتی ہیں، ورنہ مشروع نہیں رہیں گی. تو یہ سب قول جو ہے نا ان میں دلیل کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مجبور نہ ہو، لأن المقصود من قولی، کیونکہ رسول اللہ کا جو مقصود ہے قول کا وہ یہی ہے، فلا یجلس، پس نہ بیٹھے وہ حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. الحرص علی عمارت المساجد بالصلاۃ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مساجد جو ہے نا ان کی عمارت، ان کی بنیاد ہو نماز روزے پر، یعنی کہ عبادت پر. اور مساجد اس سے مضبوط ہوتی ہیں کہ وہاں بندے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو رسول اللہ کی مراد یہ تھی کہ لوگ اس میں زیادہ ڈھیلا پنانا اختیار کریں. لِكَيْ لَا يَرْتَادَهَا النَّاسُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، یعنی کہ لوگ اس کو جو ہے نماز کے بغیر نہ چھوڑ دیں. فَإِنَّمَا بُنِيَتْ لِلْعِبَادَةِ، کیونکہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. وَمَا عَدَا الْعِبَادَةِ مِمَّا هُوَ مِنْ حَاجَةِ النَّاسِ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ یعنی عبادت کے علاوہ مما ہوا من حاجت تبع لها، وہ اس کی متبع ہیں، یعنی کہ یہ اس کے بعد آتی ہیں. مسجد سب سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، جیسے کہ بیٹھنا یا بات کرنا، والحدیث والاکل والنوم، اور کھانا پینا اور سونا. فلا باس به عند الحاجہ، لیکن کیونکہ مسجد کا اولین مقصد تو عبادت ہے نا، یہ سب نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت ہو، حاجت ہو تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں. فلا باس به عند الحاجہ، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے حاجت کے تحت، حاجت کے وقت. والاصل فيها التعبد مما جاء عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ واعتکاف وذکر وقراءۃ القرآن وانتظار الصلاۃ وغیر ذلك مما دل علیہ الدلیل. تو کہتے ہیں کہ اصل جو ہے نا تعبد وہ وہی جو رسول اللہ سے آئے کہ نماز، اعتکاف، ذکر، قرآن کی قرات، انتظار نماز کا کرنا وغیرہ ذالک، یہ سب جو ہیں دلیل ہمارے پاس آئی ہیں. وتسمیۃ ہاتین رکعتین بتحیۃ المسجد. کتنے پوائنٹس شیخ عبدالعزیز طریفی کور کرتے ہیں. اور ان 2 رکعتوں کا نام تحیۃ المسجد رکھنا، لم یأتی من وجہ یثبت فی السنہ، یہ جو ہے سنت سے نہیں ثابت. وہو اصطلاح متأخر، یہ ایک لیٹ اصطلاح جو بعد میں بنائی گئی ہے. ولعلہ اخذ من قولی تحیۃ البیت الطواف، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہاں سے لی گئی وہ جو قول ہے کہ طواف گھر کا سلام، یعنی فتحیہ غیرہ الصلاۃ، یعنی کہ اس کا نماز، اس کا کھولنا بغیر کسی چیز کے، نماز کے علاوہ. وَهُوَ خَبْرٌ يَرْفَعُ بَعْضُ النَّاسِ لِلنَّبِيِّ وَلَا يَحْسُنُ لَهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس کی طرف بعض لوگوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، لیکن یہ ثابت نہیں. تو وہ کہتے ہیں وَهِيَ لَيْسَتْ صَلَاةً مُسْتَقِلَّةً بِأَحْكَامِهَا كَالْوِتْرِ وَرَكَعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةُ الضُّحَىٰ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے جس کے احکامات ہوں، جیسے وطر ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، صلاۃ الضحیٰ ہے. بل هي من جملہ النوافل المطلقہ، بلکہ یہ ان نوافل میں سے ہے جو کہ مطلق نوافل ہیں، ایبسولوٹ. وَيَجْزِي عَنْهَا صَلَاةُ فَرِيضَةٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے کافی ہو جاتی ہے صلاۃ الفریضہ، یعنی کہ اگر کوئی بندہ آیا مسجد میں اقامت ہو چکی ہے، اب اس نے فرض میں شامل ہو گیا، اس کی تحیۃ المسجد بھی ہو گئی، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے.
اور صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الضحیٰ وہ انٹر ہوا اس نے صلاۃ الضحیٰ پڑھنا شروع کر دی تو اس میں وہ شامل ہو گئی. لمن دخل المسجد ضحیٰ یعنی کہ جو ضحیٰ کے ٹائم پہ داخل ہوا. او سنت راتبۃ باتفاق السلف یا پھر سنت راتبہ یعنی کہ وہ سنتیں جو مربوط ہیں جن کا تعلق ہے نمازوں سے، جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہو گئیں، ظہر کی ہو گئیں، تو ایک بندہ داخل ہوا اس نے وہ پڑھی تو اس کے اندر وہ ادا ہو گئیں. ویجزی عنہا صلاۃ فریضہ او صلاۃ الضحیٰ او سنت راتبہ باتفاق السلف. سلف کا اس پر اتفاق ہے. اعلیٰ خلاف عند المتأخرین، البتہ کچھ متأخرین نے اس میں اختلاف کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں سارے بگاڑ جو ہے نا متأخرین کی وجہ سے. وسبب الاشکال عند الفقہاء، اور اس کا سبب جو ہے نا اشکال کو فقہاء کے نزدیک المتأخرین ہوا غلبۃ ھذا العلم، کیونکہ ان کے سر کے اوپر یہ نام چڑھ گیا تھا تحیۃ المسجد. حتی ظن بعضهم انها شریعۃ مستقلہ، انہوں نے گمان کر لیا کہ یہ باقاعدہ شریعت میں کوئی چیز ہے اور اس کے الگ سے احکامات ہیں جن کا پالن ان کو کرنا ہوگا، جن کا پالن ان کو کرنا ہوگا. بہر کیف وسبب الاشکال عند الفقهاء المتأخرین ہوا غلبۃ الاسم مستقل. وحتی قال بعض الفقهاء بعدم مشروعیت ادخال نیتها معنیہ غیرها فی عمل واحد. یہاں تک کہ اس میں سے کچھ فقہاء نے یہ بھی کہا کہ آپ 2 نیتیں شامل نہیں کر سکتے ایک عمل میں، یعنی کہ جب آپ داخل ہوئے ہو تو 2 رکعتیں آپ پہلے الگ پڑھو تحیۃ المسجد کی، پھر 2 رکعتیں آپ پڑھو گے سنت کی فجر کی. فار ایگزامپل فجر میں داخل ہوئے، اب یہ ایک عجیب بات ہے، کہیں نبی سے ثابت نہیں کہ نبی نے 4 رکعتیں پڑھی. وہ صحیح انہا لیست مقصودۃ لذاتیہ کسنن الرباط الوتر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صحیح اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مقصود نہیں ہے اس کی ذات میں کسنن الرواتب والوتر، بل مقصود منہا عمارت المسجد بالصلاۃ، جیسے کہ سنن جو نماز کی سنت موقدہ ہیں اور وطر ان کے احکامات جیسے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس سے مسجد کی عمارت کی جائے، مسجد کو بنایا جائے، مسجد یعنی عبادت ہو اس میں. ولما غاب هذا عند كثير من الفقهاء جعلوا لها احکاما خاصة وفصولا وابوابا والذي يشرع للقادم من السفر ان يبدي بها في المسجد. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز لوگوں پر سے غائب ہو گئی فقہاء میں سے تو ان لوگوں نے کیا کرا، یعنی جب ان سے اصل مقصود چھوٹ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے ابواب بنائے، فصلیں بنائیں اور پورے کے پورے جو ہے نا احکامات اس باب میں داخل کر دیے، اور انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر اس کو بھی شامل کر دیا کہ وہ نماز التی یشرع للقادم من السفر ان یبدی بها فی المسجد، کہ جب بندہ کوئی کیا کہتے ہیں سفر سے آئے تو وہ مسجد سے پہلے شروعات کرے، یعنی اس میں نماز 2 رکعت پڑھ کے پھر کر جائے. وکان الفقی محمد شمس الدین الحموی شافعی ینکر ان یقال تحیۃ المسجد ویقول قولوا تحیۃ رب المسجد. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ یہ نام ہی نہ لو تحیۃ المسجد، یعنی کہ مسجد کا تحیہ، مسجد کا سلام، بلکہ کہو تحیۃ رب المسجد، کہ مسجد کے رب کا تحیہ. وهذا ليس بشيء، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں. فلا زال هذا هو المنقول الجاری على السنة العلماء قديما وحديثا لكن لا ينبغي ان يفرع بسبب تسبیہ احکام لم ترد في النص. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کی کوئی اثر نہیں، کیونکہ قدیم اور جدید تمام علماء جو ہیں قدیم اور حدیث وہ جو ہیں اس بات پر متفق ہیں یہ نام استعمال کرنے پہ، تو زبردستی اختلاف نہیں ڈالنا چاہیے. اور لا ينبغي ان يفرع، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس نام کی وجہ سے ایسے احکامات اس میں داخل کرتے جو شریعت اور نص سے ثابت ہیں. وعلی ھذا، اور وہ کہتے ہیں اور اسی کے اوپر فمن دخل المسجد لیصلی الوتر رکعتاً بنیاد پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ ایک بندہ جو کہ مسجد کے اندر داخل ہو اور وہ 1 رکعت پڑھ دے، صح وہ 1 رکعت پڑھ دے وتر کی صرف، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی. کما ان من صلی اربعا، جس طرح ایک بندہ جو ہے جو 4 رکعت پڑھے کا فریضۃ ضرورت تجزی عنہ فریضۃ الواحدہ فکذلک الواحدہ. تو کہتے ہیں اسی طرح جب کہ وہ تو 4 رکعتیں تو اسی طرح یہ 1 رکعت جو ہے وہ اس کو کفایت کر جائے گی. فزیادہ والنقصان فی العبادہ سواء فی تجاوز النص لیکن لما کان تحیۃ المسجد لیس المقصود لذات دخل فی غیرہ. وہ کہتے ہیں اور عبادت میں جو ہے نا کمی اور نقصان اور زیادتی اس کے لیے ہمیں نص کی ضرورت ہوتی ہے. ولیکنہ لما کان تحیۃ المسجد، لیکن تحیۃ المسجد کا تو مقصود جو ہے وہ کوئی الگ سے نماز ہے ہی نہیں. دخلت فی غیرہ مقصود لذاتیہ دخلت فی غیرہ، ولیکنہ تحیۃ المسجد لیس المقصودۃ، تحیۃ المسجد جو ہے مقصود نہیں ہے لذاتیہ اپنی ذات میں، دخلت فی غیرہ بلکہ وہ اس کے غیر میں داخل ہے. کا طواف تحیۃ البیت، جس طرح
طواف بیت کا کرنا، یدخل فی طواف العمرہ بالاتفاق، تو وہ جو ہے عمرے کے طواف میں داخل ہو جاتے تو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. تو بالکل اسی طرح یہ جو ہے وہ رہے گی نمازوں میں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اما مشروعیہ رکعتین، وہ کہتے ہیں جہاں تک ان 2 رکعتوں کی مشروعیت کا تعلق ہے فہو حمل علی الاغلب لا یعنی انہ لا تدخل فیما ہوا اکثر و اقل، یہ حدیث ابن عمر مرفوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ البتہ 2 رکعتوں کی مشروعیت جو ہے وہ اس کا یعنی کہ اس کے اندر یہ جو داخل ہوئے نا شریعت میں مسئلہ یہ ہوا ہے ابن عمر کی اس حدیث کی وجہ سے. حمل علی الاغلب لا یعنی انہ لا تدخل فیما ہوا اکثر و اقل، یعنی کہ نہ بندہ اس پر زیادتی کرے نہ کمی کرے، اور یہ اسی وجہ سے داخل ہو، یعنی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ظہر کے 4 فرض پڑھ لیے 1 رکعت پڑھ لی تو یہ ان 2 رکعتوں سے نہیں پوری ہوگی، کیونکہ ابن عمر کی جو حدیث ہے مرفوع صلاۃ اللیل مثنی مثنی کہ رات کی نماز جو 2 رکعتیں، وفی روایت غیر محفوظہ، وفی روایت غیر محفوظہ، اور یہ روایت جو ہے محفوظ نہیں ہے اللیل، وفی روایت غیر محفوظہ لیل و نہار، اور اس روایت کے اندر لیل و نہار جو ہے نا یہ لفظ ثابت نہیں ہے. کیوں ثابت نہیں ہے؟ اچھا یہ حدیث جو ہے نا یہ آئی ہے ابو داؤد کے اندر، کیونکہ یہ اصل جو تھی نا وہ تھی بخاری میں، اور وہ ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی کہ رات کی نماز 2 رکعتیں. نہار کا لفظ یعنی دن کا لفظ جو ہے نا یہ اضافہ ہے. حافظ زبیر علی زئی اس کو صحیح کہتے ہیں، کیا کریں یار، ثقہ کی زیادت کے قائل نا. ابو داؤد 1295 نمبر پر اور ترمذی 597 نمبر پر، اور نسائی الکبریٰ وغیرہ میں بھی. اب یہ نیچے جو ہے نا حاشیے میں لکھتے ہیں لفظ اللیل والنہار رواہا علی بن عبداللہ الباقی الازدی عن ابن عمر. اب یہ علی بن عبداللہ الباقی الازدی جو ہے نا یہ ابن عمر سے الفاظ روایت کرتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ابن عمر کے جو ثقہ ترین شاگرد ہیں نافع، سالم، پھر ان سے کم درجے کا ہے مجاہد، ان میں سے کسی نے روایت نہیں کیا. یہ اسی کو اتنی امپورٹنٹ بات ملی ہے. نافع وغیرہ جتنے امپورٹنٹ شاگرد ہیں کیا روایت کر رہے ہیں؟ صلاۃ اللیل. یہ ہوتا ہے تفرد کا علم. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت خالف جمع من وفات ابن عمر بزیادت النہر. وہ کہتے ہیں کہ اس نے اضافہ کیا نہر کے لفظ کا ابن عمر کے باقی روات کے مقابلے میں. حاضر الحدیث، اور امام نسائی نے کہا حاضر الحدیث عندی قطع واللہ تعالی علم وقال فی الکبریٰ، اور امام نسائی نے کہا کہ یہ حدیث میں نزدیک قطع واللہ تعالی علم وقال فی الکبریٰ، اور کبریٰ میں انہوں نے کہا حاضر اسناد جید ولکن اصحاب ابن عمر خالفوا علی الازدی. اب دیکھیں اتنی بڑی بات، کیونکہ ہمارے پاس تو سنن نسائی الکبریٰ ہے ہی نہیں، عام لوگوں کے پاس تو ترجمہ ہوتا ہے سنن نسائی صغریٰ کا ہوتا ہے. اب سوچیں کہ علماء جو مدارس میں بیٹھ کے اتنا پڑھتے ہیں وہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں. حافظ زبیر علی زئی اور جن لوگوں نے بھی اس کو صحیح بولا، آپ سوچیں تو یار کیا انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی؟ انہیں یہ اتنا بہترین جملہ نظر نہیں آیا نسائی نے؟ چلو یا تو یہ ہوتا کہ وہ کہتے ہیں اندی خطا، میرے نزدیک خطا ہے. بندہ کہتا ہے کہ میرا مقام جو ہے امام نسائی سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو میں تو رم خواہوں کہ میں اس کے اوپر صحیح کا حکم لگا رہا ہوں. لیکن یار آگے انہوں نے وجہ رکھی ہے حاذا اسناد جید ولکن اصحاب ابن عمر خالفوا علی الازدی. اس کے پشچات بھی میں تو حیران ہوتا ہوں. ونقل البیہقی، اور امام بہقی نے نقل کیا کیا عن البخاری عندما سئل عن حدیثنا ھذا اصحیح ہوا، کہ جب امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا نعم قال ابو عبداللہ، یعنی کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، یعنی الامام احمد قال سعید بن جبیر کان ابن عمر لا یصلی اربعا، کہ ابن عمر جو ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے 4 رکعت لا یفصل بینہن الا المکتوبہ، بلکہ وہ ان کے درمیان فاصلہ کرتے تھے فرض کے علاوہ. لا یصلی اربعا، یعنی ابن عمر نہیں پڑھتے تھے 4 رکعت لا یفصل بینہما، ان کے درمیان وہ فاصلہ نہیں کرتے تھے الا المکتوبہ، یعنی صرف فرائض میں 4 رکعت پڑھتے تھے. وللدلالہ علی نکارت ھذہ زیادہ، اور یہ جو ہے اس زیادت کے اوپر نکارت، یعنی کہ یہ ابن عمر کا عمل ہے، مرفوع نہیں ہے. فقط اخرج بھی کو روایت کے بسناد ساطع کالشمس فی وضح النہار، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سورج جو کہ دن میں نکلا ہو نا اس جیسی کھلی سند سے انہوں نے روایت کیا کہ ان ابن عمر کان یصلی باللیل مثنی مثنی و بالنہار اربعا، کہ ابن عمر جو ہیں وہ
رات میں 2 رکعت پڑھتے تھے اور نہار میں 4. اب یہاں ایک بالکل الٹا عمل آ گیا. یہ سب چیزیں وما علمناهم من شدت التوین للعصر فلو صحت روایت اللیل والنہار لما ترک ابن عمر الا اجتہادی. تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت اگر ثابت ہو تو ابن عمر اس کے خلاف عمل کریں، جبکہ وہ تو سنت میں سب سے زیادہ تشدید سے اتباع کرنے والے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سارے پوائنٹس ہوتے ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ جید سند ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6635 نمبر ہے، اور شیخ شصری کی تحکیم میں 6798، جس کے اندر ابن نمیر کہتے ہیں عبید اللہ سے، اور یہ ثقہ راوی ہے نافع کا اثبت ترین شاگرد، اور پھر نافع وہ ابن عمر سے کہ وہ جو ہے دن میں 4 رکعت پڑھتے تھے. 6798 شصری کی تحکیم کا نمبر آ گیا. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. وَتُكْرَهُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ فِي حَالَيْنِ، اور وہ کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد جو ہے نا وہ 2 حالتوں میں مکروہ ہے. احدہما، ان میں سے پہلا کیا ہے، اذا دخل والامام فی المکتوبہ، کہ جب بندہ داخل ہو اور امام فرض نماز پڑھا رہا ہو. وحکى ابن رجب الاتفاق علی تحریم الا فی فجر، تو امام ابن رجب نے اتفاق نقل کیا ہے کہ بندے کے اوپر کوئی نماز پڑھنا حرام ہے سوائے فجر کی 2 رکعت کی، یعنی 2 سنت جو فجر کی. والثانی اذا دخل المسجد الحرام، اگر وہ مسجد حرام میں داخل ہو، فلا یشتغل بها عن الطواف فتحیۃ البیت الطواف، تو کہتے ہیں کہ تو پھر وہ جو ہے نا کسی اور چیز میں مصروف نہ ہو طواف سے، بلکہ وہ طواف سے شروعات کرے. وفی اوقات نہیں خلاف عرید، باقی وہ کہتے ہیں کہ باقی جو ایسے اوقات ہیں اس کے اندر جو ہے پھر اس کے خلاف، وفی اوقات نہیں خلاف عرید، یعنی جو اوقات نہیں ہیں نماز کے ان میں تو اوبیسلی وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ قَائِمٌ لَمْ يَصِلْ الرَّكَعَتَيْنِ، اگر نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر وہ جو اور وہ کھڑا ہو تو وہ 2 رکعت نہیں پڑے گا. فذهب احمد الى استحباب الجلوس ثم القيام، امام احمد اس طرف گئیں کہ وہ پہلے بیٹھے پھر کھڑا ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ صَلَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، اگر اس نے تحیۃ المسجد نہ پڑھی ہو. قال ابن منصور کہتے ہیں رأیت ابا عبداللہ احمد یخرج عند المغرب، کہ امام محمد بن حنبل کو میں نے دیکھا کہ مغرب کے وقت نکلے. فحین انتہى الى موضع اخذ المؤذن بالاقامہ فجلس، تو جب وہ مسجد پہنچے اور جیسے ہی وہ صف میں پہنچے مؤذن نے اقامت کہنا شروع کر دی تو بیٹھ گئے. ولا اعلم مستندا لهذا العمل يثبت، شیخ عبدالعزیز طریفی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس عمل کے لیے کوئی بھی چیز ثابت ہو. وقد روى الخلال عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء وبلال فی الاقامہ فقعد وهو مرسل، اور وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے ایک روایت کی ہے کہ رسول اللہ اور بلال اقامت کہہ رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے. وہ مرسل، لیکن یہ مرسل ہے روایت، یعنی صحابی کا واسطہ چھوٹا ہوا ہے. ورواه ابو حفص الاکبری بلفظ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلال یؤذن فجلس. وعلل ابن تیمیہ ذلك كما فی شرح العمدہ، اور اس کی بھی تعلیل کی ہے ابن تیمیہ نے اپنی شرح العمدہ میں، بان القیام قبل المشروع وقیمت الصلاۃ، کہ قیام جو ہے نا وہی قبل شروع فی الاقامہ غیر مشروع، کہ قیام جو ہے اقامت کی شروع میں جو ہے غیر مشروع ہے. وتحیۃ المسجد قد سقطت بالاقامہ، اور تحیۃ المسجد جو ہے وہ گر جاتی ہے اقامت کے وقت، یعنی کہ پھر اس کی مشروعیت نہیں رہتی، آپ نے پھر وہ نہیں پڑھنی. یعنی کہ اقامت کی شروع میں کھڑے ہونا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ یہ بھی گرتے ہیں. فإنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، تو کہتے ہیں کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں سوائے اس نماز کی جس نماز کے لیے اقامت کہی گئی ہے. والقیام عند سماع الاقامہ یظہر فی الامتثال، اور وہ کہتے ہیں کہ قیام جو ہے عند سماع الاقامہ یظہر فی الامتثال، کہ بندہ کھڑا ہو جائے اقامت سنتے ہی، یہ جو ہے اس میں امتثال ہے. یعنی یہ لفظ جو ہے نا امتثال، یہ کمپلائنس کے لیے، یعنی کہ فار ایز پرپسز، یعنی کہ یہی لاجیکل لگتا ہے. وہ سب و ذالک، اور اس کا سبب کہ ان بلالا کان یقیم علی سطح المسجد وذهابه ومجیئه یأخذ وقتا فیحتاج احیانا للجلوس، تو بلال چونکہ مسجد کی سطح پر جا کے
چھت پر جا کے اقامت کہتے تھے، لہٰذا ان کے جانے اور آنے میں ٹائم لگتا تھا، تو اس لیے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے تھے. فیحتاج احیانا للجلوس. وقت القیام عند سماع الاقامہ، یہ تو اگلا ٹاپک ہے نا، نفرہ غدا انشاءاللہ. یہاں پہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.